Now let's look at a comprehensive example of MRP record development. اس کے اندر دس از اے پروڈکٹ جس کا بل آف مٹیریل ہے. اس میں پروڈکٹ اے ہے. پروڈکٹ اے کے اندر ایکس کا 1 یونٹ یوز ہو رہے ہیں اور وائی کے 2 یونٹس یوز ہو رہے ہیں. اسی طرح ایکس میں سی کے 2 یونٹ اور وائی کا 1 یونٹ یوز ہو رہا ہے, جبکہ وائی کے اندر ڈی کے 2 یونٹ اور ای کا 2 یونٹ ہو رہے ہیں فار پروڈیوسنگ ایچ وائی. اس کے اندر پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جو وائی ہے وہ 2 لیول پر اکر کر رہا ہے. وائی از بیسیکلی اکرنگ ایٹ 2 لیولز. لیول 1 پر جو کہ ڈائریکٹلی اے میں یوز ہو رہا ہے, اور لیول 2 پر جو ایکس کے اندر یوز ہو رہا ہے. اے پروڈکٹ بنانے کے لیے وائی 2 یونٹس چاہیے ٹو پروڈیوس 1 اے, اور ایکس بنانے کے لیے 1 وائی چاہیے فار ایوری ایکس. ناؤ فرسٹ اسٹیپ کے اندر ہمیں اس کو لو لیول پر کوڈنگ کے اندر لے کر جانا ہے. فار دیٹ یہ اب ہم لو لیول کے اوپر لے آئے ہیں. اس کے اندر ناؤ وائی از ایٹ لیول 2 ان بوتھ کیسز, سو دیٹ ایک ہی وقت میں ہم وائی کو اس کا ایم آر پی ہم ڈیولپ کر سکیں, سیپریٹلی نہیں کیا جائے گا. اب اس کے اندر جو ایم آر پی ریکارڈ ڈیولپ ہوگا وہ سب سے پہلے لیول 1 کا ہوگا وچ از ایکس. پھر ہم لیول 2 کے اس میں جائیں گے سی اور وائی میں, اینڈ دین لاسٹلی لیول 3 کے ڈی اور ای کا ریکارڈ ڈیولپ کریں گے. ایکس کے ریکارڈ کے اندر ہمارے پاس ایک جو پروڈکٹ اے کے ایم پی ایس دیا ہوا ہے, کیونکہ ایکس کی ریکوائرمنٹ ڈرائیو ہوگی فرام ایم پی ایس آف پروڈکٹ اے, تو اس کے مطابق 35 یونٹس ویک 3 کے اندر چاہیے پروڈکٹ اے کے, 4th کے ویک میں 20 یونٹس اینڈ 5th ویک میں 15 یونٹس. سو یہ ایکس کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ یہی بن جائے گی. 3rd ویک 4th اور 5th ویک کے اندر 35, 20 اینڈ 15 ریسپیکٹولی یونٹس چاہیے. کیونکہ ایکس 1 یوز ہو رہا ہے تو اتنی ہی کوانٹٹی ایکس کی ہمیں چاہیے. سو اس بیسس کے اوپر ہمارے پاس یہ ریکارڈ آ جاتا ہے کہ 35, 20 اینڈ 15 3rd, 4th اینڈ 5th ویک کے اندر چاہیے. پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ایٹ دا بگننگ آف ویک 1 از 15 یونٹس. سو یہ کنٹینیو کرتا ہے کیونکہ ہم نے لاٹ فار لاٹ کی پروڈکشن کرنی ہے. اس کا مطلب ہے جتنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اتنے ہی یونٹ پروڈیوس کریں گے. 15 یونٹس ہمارے پاس آلریڈی ہیں, 35 کی ہم نے گراس ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم نے 20 ہم نے پروڈیوس کریں گے تو ہمارے 35 ہو جائیں گے. سو وہ ہم نے ریلیز کیے ان ویک 2 so that we get 20 units in week 3. Similarly ہم نے week 3 میں 20 ریلیز کیے to get 20 units in week 4, کیونکہ gross requirement 20 تھی تو وہ ہماری پوری میٹ ہوتی ہے. اینڈ 15 یونٹس کی جو ہم نے 5th ویک کے اندر ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے ریلیز کیا ان ویک 4, اور اس طرح ہم نے ایم آر پی ایکس اسمبلی کا کمپلیٹ کر لیا. وائی کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ 2 سورسز سے آ رہی ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا. ون از بیسیکلی فرام اے, پروڈکٹ اے, اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو پروڈکٹ اے کے مطابق ہمیں 1 یونٹ چاہیے وائی کا فار ایچ اے, جبکہ ایکس کے لیے 2 یونٹ وائی کے چاہیے. تو اسی طرح جو اس کی گراس ریکوائرمنٹ ہے وہ اے اور ایکس سے آئے گی. اس میں 40 یونٹس اے کے لیے چاہیے جو کہ 20 کے 2 ڈبل کر لیا. ادھر بھی 40 یونٹس چاہیے اے کے لیے اور 30 یونٹس چاہیے اے کے لیے, جبکہ 35 یونٹس 20 اور 15 ہمیں یہ چاہیے ہیں دونوں ملا کر ایکس اور اے کے لیے. تو ٹوٹل 75 یونٹس کی ہے. تو اس بیسس کے اوپر جب ہم کرتے ہیں اس کا ریکارڈ فردر ڈیولپ, تو کیونکہ لاٹ سائز 40 کا ہے تو ہمیں چاہیے 40 سے زیادہ ہے, کیونکہ 75 کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں سے 10 کم کر لیں تو 65 ایکچولی پروڈیوس ہونے چاہیے, لیکن لاٹ سائز 40 کا ہے تو ہم 2 لاٹ کے آرڈر پلیس کرتے ہیں اور وہ ہم ادھر میٹ کر 2nd ویک کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر لیتے ہیں, اینڈ وی آر لیفٹ ود 15 یونٹس. اینڈ سملرلی ویک 2 اور ویک 3 میں ہم ایک لاٹ کی جو ریکوائرمنٹ دیتے ہیں اور اس بیسس کے اوپر ہم اس کو میٹ کر لیتے ہیں. ناؤ لوکنگ ایٹ کمپوننٹ سی, تو اس کے اندر کمپوننٹ سی 2 چاہیے فار ایچ ایکس, اینڈ سملرلی
we get the requirement, gross requirement of C from X, اور اسی بیسس کے اوپر یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آرڈر ریلیز ہوتا ہے فرسٹ اور سیکنڈ ویک میں. جبکہ ڈی جو ہے دیٹ از ڈرائیوڈ فرام وائی, اینڈ اف وی لک ایٹ وائی تو ہمارے پاس 80, 40 اینڈ 40 کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ادھر ہمارے پاس 160, کیونکہ 2 ڈی چاہیے تو 160, 80 اور 80 کی ریکوائرمنٹ آ گئی. بیسیکلی ہمارے پاس 120 یونٹ شیڈیولڈ ریسیٹس ہیں, 60 ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ہے, تو دیٹ میکس اٹ 180 آن ہینڈ. 160 یوز ہو گئے تو 20 بیلنس بچ گیا, کیونکہ 80 یونٹس اب میٹ کرنے ہمارے پاس اونلی 20 ہیں. تو اگین ہم نے آرڈر پلیس کرنا ہے. لاٹ سائز از POQ از اکول ٹو 2 weeks. تو ہم نے 2 week کی جب بھی آرڈر پلیس کرنا ہے تو 2 week کی ریکوائرمنٹ کا کرنا ہے, کیونکہ فرسٹ ویک کے ہم آن ہینڈ ہمارے پاس جو بھی انوینٹری تھی اس کے بیسس پر ہم نے وہ میٹ کر لیا تھا, تو اس کو ہم POQ کے کیلکولیشن میں نہیں انکلوڈ کریں گے. ہم نے فرسٹ ویک کے اندر ہمیں ضرورت نہیں پڑی, سیکنڈ ویک کے اندر ضرورت پڑی ہے. تو سیکنڈ ویک کے اندر ہم نے 2 week کا ایک ساتھ آرڈر پلیس کرنا ہے. دیٹ مینس کہ یہ 80 + 80 کا آرڈر پلیس کرنا ہے وچ از 160. So we need 160 units so that we receive in week 2, اور اس بیسس کے اوپر 160 کو ہم نے فرسٹ ویک میں ریلیز کیا. Why 160 and why not 140? Because ہمارے پاس سیفٹی اسٹاک 20 یونٹس کا ہے, تو وہ 20 یونٹس ہم نے تھرو آؤٹ مینٹین کرنے, اس سے کم ہم نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہم نے 160 کر اس کو ہم نے میٹ کر لیا, اور POQ کے بیسس کے اوپر یہ ہم نے MRP ریکارڈ ڈیولپ کر لیا. لاسٹ از ای کمپوننٹ, جو کہ اگین 2 کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں ٹو پروڈیوس وائی, اینڈ اس بیسس کے اوپر بھی اگین ہمارے پاس ریکوائرمنٹ 160, 80 اور 80 کی گراس ریکوائرمنٹ آ رہی ہے فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویک کے اندر. اس کے اندر بیسیکلی لاٹ سائز از گیون کہ 120 یونٹس کی پروڈکشن ہوگی جب بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو اس بیسس کے اوپر بھی اگر ہم کریں تو یہ 180 کی آن ہینڈ ہمارے پاس کوانٹٹی آتی ہے, شیڈیولڈ ریسیٹ پلس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس. تو اس بیسس کے اوپر 20 یونٹس ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس میں بچ جاتے ہیں, جو کہ سیفٹی اسٹاک ہے. اس کے بعد 80 یونٹس ہم نے میٹ کرنے ہیں, اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے یہ ای کمپوننٹ. سو 120 کا ہم نے, کیونکہ لاٹ سائز 120 ہے, تو وہ ہم ریسیو کرتے ہیں سیکنڈ ویک میں, جس کے لیے ہمیں فرسٹ ویک میں اس کو آرڈر ریلیز کرنا پڑے گا. 120 + 20 از 140 مائنس یہ 60 یونٹس رہ جائیں گے, مائنس 80 کیا تو 60 یونٹس بچ گئے. اور اسی طرح 60 یونٹس ہیں, تھرڈ ویک کی ریکوائرمنٹ 80 ہے, تو اس کیس کے اندر بھی اگین ہمیں 120 کی ہم نے آرڈر ریلیز کیا, تھرڈ ویک میں ریسیو کیا, اینڈ وی آر لیفٹ ود 100 یونٹس, اینڈ دیٹ 100 یونٹس ایز پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس کنٹینیو ٹل week 5.